میں کیتی بیری۔ آج ہم مسیح کے 12 شاگردوں میں سے فلپ شاگرد کا ذکر کریں گے مل کر۔ فلپ کا مطلب ہے گھوڑوں کا شوقین۔ یونانی زبان کا نام ہے یہ۔ فلپ کو مسیح نے کوئی دوسرا نام نہیں دیا تھا، حالانکہ اکثر شاگردوں کو مسیح نے ایک اور نام بھی دیا تھا۔ فلپ بیت سیدا میں پیدا ہوا اور ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہا گیا ہے کہ یہ 7 بہن بھائی تھے، اور بعد میں اس کی بہن بھی مسیح کی یہ تبلیغی کاموں میں بہت آگے حصہ لینے لگی۔ فلپ شمعون پطرس اور اندریاس کے ساتھ ہی بڑا بلا تھا اس علاقے میں، اور ان کی بچپن کی دوستی تھی۔ بعد میں یوحنا اور یعقوب بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ فلپ نے برتمائی کو بھی مسیح سے متعارف کرایا تھا، جو کہ ایک اور شاگرد تھا۔ برتمائی بھی اس کا اچھا اور گہرا دوست تھا۔ یہ سب کبھی کفرنہوم میں، کبھی یروشلم میں آتے جاتے اور ایک دوسرے سے ملتے، اور ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بہت چرچا ہوتا تھا، اور وہ جاتے اور بپتسمہ دینے والے کی باتیں سنتے، اسے دیکھتے جب وہ توبہ کرنے کا پیغام دیتا اور مسیح کی آمد کا ذکر بھی کرتا۔ کہا جاتا ہے فلپ شادی شدہ تھا اور شاید 27-28 کی عمر کا تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جو کہ بعد میں وہ بھی مسیح کے نام کی خوشخبری پھیلانے میں بہت حصہ لیتی تھیں، یعنی منادی کرتی تھی فلپ کے ساتھ۔ یہ فلپ کیسے مسیح کے ساتھ جڑا ہم دیکھتے ہیں۔ یوحنا 1 اس کی 43 ورس کہتی ہے کہ دوسرے دن جب مسیح نے گلیل میں جانا چاہا تو فلپ سے مل کر اسے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپ نے مسیح کی شاگردیت کو قبول کیا اور پھر جگہ جگہ یعنی سامریہ، یروشلم، کیسریا وغیرہ میں مسیح کے نام کی خوشخبری دینے لگا۔ اسی طرح ہم اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں 5 سے 8 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ فلپ پھر سامریہ میں جا کر مسیح کے نام کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپ دکھاتا تھا لوگ ان کو سن کر اور دیکھ کر اس کی باتوں پر جی لگایا کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن میں ناپاک روحیں تھیں، اور اس کی منادی کو سن کر، مسیح کے نام کو سن کر وہ بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل جاتی، اور بہت سارے مفلوج، لنگڑے، بیمار بھی وہ اچھے کرتا مسیح کے نام سے، اور اس شہر میں بڑی خوشی منائی جاتی۔ اسی طرح آگے چل کر اعمال ہی کے 8ویں باب بھی کی ہم دیکھتے ہیں کہ 13 آیت یوں کہتی ہے کہ سامریہ میں انہوں نے فلپ کا یقین کیا، جو خدا کی بادشاہی اور یسوع کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، اور پھر بہت سارے اس کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے بھی آنے لگے۔ اور اسی باب کے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ 26 سے 40 ورس تک کی یہ سٹوری ہے، جس میں فلپ کا ذکر ہے۔ خداوند کے فرشتہ نے فلپ سے کہا، اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غازہ تک جاتی ہے۔ وہ روانہ ہوا۔ ایک حبشی خوجہ یعنی ایتھوپین آفیشل، وہ حبشیوں کی ملکہ کوئین آف ایتھوپیا کا وزیر اور اس کے خزانہ کا مختار تھا۔ وہ یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا اور رتھ پر بیٹھا یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح کی ہدایت سے فلپ اس کی رتھ کے قریب آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تو جو یہ صحیفہ پڑھ رہا ہے کیا اس کو سمجھتا بھی ہے؟ اور خواجہ حبشی اس سے جواب دیتا ہے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ پھر فلپ سے اس نے کہا کہ میرے پاس آ بیٹھ۔
اور فلپ سے پوچھتا ہے کہ یہ نبی کس کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے یا کسی اور کے؟ فلپ نے زبان کھول کر اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور خواجہ نے ایک جگہ پانی دیکھ کر بپتسمہ لینا چاہا تو فلپ نے اس کو سمجھایا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اور پھر خواجہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ وہ رتھ سے اترا اور فلپ کے نے خواجہ حبشی کو بپتسمہ دیا وہاں پر۔ اور جب وہ دونوں پانی سے باہر نکل کر آئے تو خداوند کا روح فلپ کو اٹھا لے گیا۔ اب فلپ جو ہے اشدود شہر میں چلا گیا اور کیسریا تک سب شہروں میں بڑے زور و شور سے مسیح کے نام کی خوشخبری سنانے لگا۔ اسی طرح یہ ہونا 14 باب اور اس کی 8 آیت یہ کہتی ہے، فلپ مسیح سے کہتا ہے، آئے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے فلپ سے کہا، آئے فلپ، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ اور پھر 10 آیت میں یوں لکھا ہے، جس نے مسیح سے کہتا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، اور باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے؟ فلپ کے اس سوال سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا بڑا انکشاف مسیح نے ہمیں کیسی گہری تعلیم یہاں پر اس کے جواب میں دی، جو کہ آج تک ہمارے لیے ایک مسیحیت کا یعنی بہت بڑا گہرا ایک بھید اس نے سنایا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، یعنی باپ اور بیٹے کی یونٹی، کیونکہ مسیحیت باپ، بیٹے اور روح القدس کے اوپر منحصر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر باپ اور بیٹے کی کس طرح سے مسیح تشریح کرتے ہیں کہ ہم باپ اور بیٹا ایک ہی ہیں۔ دوسرے واقعے کے مطابق یہ ہونا 12 باب اور اس کی ورس میں پھر یوں لکھا ہے کہ فلپ کے بارے میں ہی، کیونکہ اتنا زیادہ فلپ کے بارے میں نہیں لکھا گیا، اس لیے میں جو چند اس کے واقعات ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کا ذکر ہے بائبل میں جگہ جگہ پر، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ عید فصح پر بعض یونانی پرستش کرنے آئے ہوئے تھے یروشلم میں۔ انہوں نے فلپ سے درخواست کی کہ ہمیں استاد سے متعارف کرا، یعنی مسیح سے ملوا۔ فلپ یہاں پر ہچکچاتا ہے اور فلپ نے اندریاس کی مدد سے انہیں مسیح سے متعارف کرا دیا۔ اس طرح ان یونانیوں نے نہ صرف مسیح کو دیکھا بلکہ اس کی حیرت انگیز تعلیم بھی سنی، جو کہ کچھ یوں تھی۔ مسیح کہہ رہا تھا، جو کوئی اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طرح پھر 32 آیت میں بھی مسیح کو کچھ یوں بتاتا ہے کہ میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس طرح انہوں نے مسیح کی تعلیم سنی اور معجزات بھی دیکھے وہاں پر، اور پھر بعد میں ایمان بھی لائے ان میں سے کچھ لوگ۔ اب ہم نے دیکھا کہ فلپ کے ذکر ہیں اعمال کی کتاب میں، یوحنا کی کتاب میں۔ بے شک اس کا ذکر تھوڑا ہے، مگر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فلپ مسیح کے پہلے معجزے سے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ جب یوحنا کے زمانے سے ہی مسیح کے ساتھ ساتھ تھا، اور اس کے پہلے معجزے جو کانہ گلیل میں شادی کے موقع پر مسیح نے پانی کے 6 مٹکوں کو مے میں تبدیل کیا تھا، وہاں سے لے کر اور دوسرے بے شمار معجزات و واقعات سے بھی، اور پھر مسیح کے پکڑوائے جانے، مصلوب ہونے سے لے کر مسیح کے جی اٹھنے، شاگردوں پر کئی بار ظاہر ہونے اور آخر میں آسمان پر اٹھائے جانے تک،
مسیح یسوع کا گواہ بن گیا۔ اور پھر مسیح کے وعدہ کے مطابق عید پینتیکست کے دن روح القدس سے بھی فیض یاب ہوا۔ اب جب اسے روح القدس ملا تو فلپ کی زندگی میں اور تبدیلیاں آئیں، جو اس کی کمزوریاں رہ چکی تھیں وہ بھی اس کی مضبوطی میں تبدیل ہو گئیں، اور وہ اب ہچکچاہٹ والی کمزوری سے اور بے اعتمادی سے نکل کر ایک مضبوط ایمان والا شاگرد بن گیا، اور پھر وہ ہر مشکل کے لیے اور مشکل فیصلہ کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا، اور مسیح کی خوشخبری لے کر نکل پڑا۔ یروشلم سے پھر وہ گریس، سیریا، خاص کر ایتھوپیا میں اس نے مسیح کے نام کی تعلیم کو بہت پھیلایا، وہاں پر کلیسیا قائم کی، چرچز بنائے، اور آخر کار مسیحی کے نام پر ترکی میں سنسار ہوا یا کروسیفائڈ ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا، فلپ بہت ہی محتاط قسم کا انسان تھا، اور یہ اس کی کمزوری بھی بن جاتی تھی، جس میں وہ جلدی فیصلہ نہ کر پاتا یا بات نہ کہہ پاتا اور دوسروں کی مدد لیتا تھا۔ جیسے کہ یوحنا 6 باب اس کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، جب یسوع نے ایک بڑی بھیڑ کو اپنے گرد دیکھا جو صبح سے اس کے ساتھ تھے، تو فلپ سے کہا، ہم ان کے لیے کھانا کہاں سے مول لیں؟ فلپس نے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں بھی ان کے لیے کافی نہ ہوں گی۔ مسیح نے فلپ کو آزمانے کے لیے اس سے یہ کہا تھا، حالانکہ وہ تو آپ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مسیح چاہتا تھا کہ وہ اب تک مسیح کی قدرت اور موزانہ قوت کو جان لیتا، تاکہ جب وہ مسیح کے مشن پر نکلے تو اس کی جو کمزوری ہے وہ مکمل طور پر جاتی رہے۔ مگر پھر یہاں پر حساب کتاب کرنے لگا کہ 200 دینار تک کی روٹیاں بھی اس بھیڑ کے لیے کافی نہ ہوں گی۔ مائی سسٹرز، آج ہم فلپ کی زندگی سے اور اس واقعہ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسیح کے ساتھ ہیں۔ بے شک ہم فلپی کی طرح فلپ کئی سال اس کے ساتھ، 3 سال تک دن رات اس کے ساتھ تھا، اور پھر بھی اس کو بھول جاتا تھا کہ مسیح سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم بھی مسیح کے ساتھ روز رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، مسیح کی باتیں کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، لیکن بہت دفعہ پریشانی کی حالت میں ایک دم اپنے فیصلے پہ اتر آتے ہیں اور پریشان ہو کر حساب کتاب کرنے لگتے ہیں، اور پھر ہم خود ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں حساب کتاب کرنے کی اور پریشان ہونے کی بجائے مسیح کی الہی قدرت پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے، تو وہ خود سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔